ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين بروز مندر بستان توتیاں نے خوشنوا گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ عمریاں بھی ذوق میں سر ڈالے ہوئے توق میں گاتی تھی اپنے شوق میں کشف تجا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ سن کر چڑیاں کے چاہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے ان پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ قابل قدر سامعین محترم و حاضرین مکرم آج الحمدللہ میرے پیارے محمد نعیم صاحب نے جو انتظام کیا اس محفل پاک کا اس میں میرے خصوصی طور پہ میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا لیکن پیر طارق مسعود صاحب ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شفقت فرمائی مہربانی کی اور طبیعت کے معاملہ میں بھی کچھ ایسا معاملہ تھا لیکن انہوں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی محبوب کی محفل میں آنے کا فیصلہ فرمایا تو میں آج اس مقدس اور پاکیزہ محفل میں نے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا کوشش کروں گا کہ وقت بھی مختصر لوں اور بات بھی سمجھ میں آ جائے کوشش کروں گا اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس دربار میں میری یہ دعا ہے اور مسلسل ایک لمبا سفر کرتے ہوئے احمد پور شریف ضلع بہاولپور سے یہ ڈاکٹر پیر عدنان جیلانی صاحب ان کی مہربانی ہے اگر وہ مجھے جواب دے دیتے کہ 3-4 روز سے ایک لمبا سفر کر رہے ہیں اور سونے کا وقت بھی نہیں ملا آرام کا وقت نہیں ملا کیا کر سکتا تھا لیکن یہ ان کا پیار ہے پیر عدنان جیلانی سرکار کا اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مہربانی کی تو یہاں تک مجھے لے کر آئے اور آج اس کے بارے میں آپ لوگوں نے زندگی میں محفلیں بھی سنی ہوگی اور محفلوں میں بولنے کا اتفاق بھی ہوا ہوگا لیکن آج میں کچھ ایسی بات کروں گا جو میں چاہتا ہوں کہ بیماروں کو اللہ شفا دے اور جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا کرے اپنے فضل سے اور جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں پریشانیوں سے نجات کاملہ عطا فرمائے اور مزے کی بات یہ ہے کہ تعریف نہیں کر رہا بالکل حق بیان کر رہا ہوں کہ زندگی گزر گئی بڑے بڑے میں نے نعت خاں دیکھے ہیں سب کچھ دیکھا ہے یہ میرے سارے پیارے جنہوں نے کلام پڑھے ہیں میرا اللہ جانتا ہے کہ اس وقت میرا دل جھوم رہا تھا کہ اتنے پیارے کلام جو بھی آیا اس نے بہت پیارا کلام پڑھا اور سب نے کوشش کی ہے اللہ پاک اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے لیکن ایک جو ساتھی سب سے پہلے وہ فرما رہے تھے نا کہ محفوظ
ان کا تن بدن رہ جائے گا، اس نے تو مجھے رلا دیا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے۔ تو میں تمام کے لیے، کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو کہ اس کی تو تعریف کر دی، ہمارا نام تک نہیں لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تم سارے کے سارے اللہ کے نبی کے غلام ہو، لیکن اس شخص کی آواز میں درد اتنا تھا۔ بس آگے بات کیا کہنی ہے، مختصر وقت ہے۔ تو میں یہاں محمد نعیم صاحب اور ان کے دوستوں کو، ان کے پیاروں کو، جو ان کے کہنے پر یہاں تشریف لائے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم یہاں آئے نہیں ہو، مت سمجھنا کہ تم آئے ہو، تم لائے گئے ہو۔ تمہیں اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے۔ اور ایک بات میں اکثر کیا کرتا ہوں، وہ ہمارے ساہیوال کے علاقہ کی مثال ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، آپ کو اپنے علاقے کی زبان ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کوئی ہو نا تھوڑا سا آکڑ باز ہے اس قسم کا، تو وہ کہتے ہیں یار چپ کر جا، نیوی نو پھاڑ لگ رہا ہے۔ کہ میں نے کہا نہیں، یہ بات غلط ہے، بات کو سمجھو۔ وہ نیوی ہوندی ادھر جدو پھاڑ لگ جا، وہ پھاڑ دے وجہ نہ جھکنیے، وہ ٹہنی، وہ شاخ، وہ پھاڑ دے وجہ نہ۔ میں کہہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے تو آپ یہاں آئے ہیں، اگر وہ نظر کرم نہ فرماتے تو یہاں آنے کی توفیق نہ ہوتی۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اگلی بات آج میں کرنے والا ہوں ایک کہ مختصر وقت میں مختصر بات کروں گا۔ یہ جو ایت پڑھی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تمہیں چاہیے، عورت ہو مرد ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، فقیر ہو امیر ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، چودھری ہو یا کوئی مزدور ہو، کوئی بھی ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں تو محبوب کا نوکر تھا، میں تو کملی والے کا غلام تھا، پوری دنیا میں میرا ایک مقام تھا، میرا ایک نام تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ایسا پیدا نام کرو، دنیا میں ایسا پیدا نام کرو جس نام سے ہر کام ہو، یا پھر ایسا کام کرو کہ دنیا میں پیدا نام ہو۔ تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، مجھے کیا ہو گیا؟ جب احساس ہوا تو اللہ فرماتے ہیں جب احساس ہو جائے تو میرے محبوب کے در پر آ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمہاری سفارش کرے گا تو میں رحیم کریم ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مجھے کہے کہ ان کو معاف کر دے، سبحان اللہ، یہ مجھے کہہ دے کہ اس کو معاف کر دے۔ تو جب اللہ کا محبوب یہ کہے گا تو پھر اللہ معاف کرے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو محمد کے غلام ہو جاؤ۔ ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ جب ان کے غلام تھے تو پھر پیالہ دریا میں گر جاتا تھا تو دجلہ کو آواز آتی تھی، اے دریائے دجلہ میرا پیالہ واپس لوٹا دے، تو دریا مٹی کا پیالہ واپس کر دیتا تھا۔ آج ہم ان کی غلامی سے باہر ہو گئے ہیں، زبانی دعوے کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اس لیے فرمایا جب یہ تمہاری سفارش کرے گا میرا محبوب تو میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا ایک بات قابل غور ہے، کام کی بات کرنے لگا ہوں۔ اکثر جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو میں جو ہے وہ میرے پیارے پیر طارق صاحب جو ہیں الحمدللہ، کچھ لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہے،
الحمدللہ سلسلہ جیلانیہ کی دستار ان کے سر پر ہم نے رکھی ہے، کہو الحمدللہ۔ سلسلہ جیلانیہ کی دستار مبارک جو ہے وہ آج سے کتنے سال پہلے مجھے یاد تو نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی 13-14 سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا، تو ان کے سر پر وہ دستار مبارک رکھی گئی، ذمہ داری سونپی گئی، سب کاموں کو چھوڑ کر بس بیٹھ گئے ایک کونے میں اور اللہ کے محبوب کی امت کی اور انسانیت کی اصلاح کرنے لگے، اور درود شریف کا ورد جو تھا وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، مرنا جینا بنا لیا اور اس کام میں لگ گئے۔ تو میں یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ ایک نیکی کریں گے اللہ کے راستے پر تو اس کے بدلے میں اللہ 10 عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، جب محمد کا نوکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ اس نے غلطی کی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جانے دو، بھول ہو گئی۔ یار کمال ہے، تڑپے نہیں ہو، بڑی دور سے آیا ہوں سفر کر کے، کچھ تو مجھے داد مل جاتی، معذور آدمی ہوں، دل سے دعا نکل رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، بہت دعا نکل رہی ہے۔ دیکھو دیکھو ہوئی غلطی ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں اور آواز آتی ہے کہ میرے فرشتوں اس کو بھول قرار دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کے چہرے کو نہیں دیکھتا، مجھے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ان کے چہرے کو نہیں دیکھتا، مجھے کملی والے کا چہرہ نظر آتا ہے۔ غلطی کو غلطی نہیں لکھنا، بھول لکھنا کہ یہ بھول گیا، اب دوسری مرتبہ غلطی ہو گئی۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا اے اللہ اس نے تو دوسری مرتبہ غلطی کر دی؟ فرمایا نہیں بھائی، پہلے تھی بھول، اب غلطی ہوئی ہے۔ اچھا چلو تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا بولو نیکی کا ارادہ فرمائے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی اس نے ابھی تک کی نہیں لیکن حکم ہوا نیکی لکھ دو کہ اس نے نیکی کر ڈالی، اب اس نے غلطی کی ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا ایک غلطی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کی نہیں تو ایک نیکی لکھی گئی، اگر نیکی کی توفیق نصیب ہو گئی تو پھر کیا؟ پوچھا اب کیا کریں؟ میں اس نے نیکی تو ایک کی ہے لیکن تم 10 لکھ دو۔ تم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ شکریہ، اللہ خوش رکھے، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہارے دل کی مرادیں پوری کرے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ فرمایا 10 لکھو، پھر کہا ایک نیکی اس نے کی ہے تو 70 لکھو۔ یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اگلی بات، تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا تیسرا رکوع، تیسرے رکوع کی پہلی آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب یہ نیکی اس نے ایک کی ہے، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا 700 لکھ دو۔ کتنی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے اس نے نیکی کی، فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا 20 لاکھ نیکیاں لکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس نے نیکی کی، پھر کیا ہوا؟ فرمایا عرض کیا یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا 49 کروڑ نیکیاں لکھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پھر اس نے نیکی کی، پوچھا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ چھوڑو یار کیا باتیں کرتے ہو، بار بار مجھ سے پوچھتے ہو، اس کا اور میرا کوئی حساب نہیں ہے، وہ محمد کا نوکر بن جاتا ہے، میں خدا اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں کرتا۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ،
हैदरी अहमद यार रुबानी साहब नहीं, आप सब लोग जिंदाबाद। मैं क्या हैसियत रखता हूँ, मेरी हैसियत तो गली के तिलके के बराबर भी नहीं है। आप लोग जिंदाबाद हैं जो आए हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। आप लोग जिंदाबाद हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा जिंदाबाद रखे, पैंदाबाद रखे। मेरी दिली दुआ है। फकीर आदमी हूँ, अल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ। जिंदाबाद तो आप हैं जिन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया और महबूब की महफिल को सजाया। आप जानते हो, बात कहीं इधर उधर न हो जाए। मेरे पास वक्त जो है उसको मैंने मलूज़े खाते रखना है। तो मैंने कर्ज की थी ना, वतर्दो को मैये शौबे घरे साहब छोड़ो। वो कहते हैं कि भला क्या लेंगे हशर में मुझसे हिसाब, भला क्या लेंगे मुझसे हशर में हिसाब। और मैं तो तेरे मोहम्मद का नौकर हूँ, मुझ पर क्या है अज़ाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे इश्क में कमली कर छड़िया हूँ, होश जाना मुश्किल। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, अगली बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। युबदिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह मियां क्या हुक्म सादर फरमाते हैं आप, मुझे बताएं तो सही। आपने तो हिसाब किताब की बात नहीं की, अब कोई फैसला ऐसा कर दे कि हमारी समझ में बात आ जाए। ऐ अल्लाह, हमारी समझ में बात आ जाए। ये तारक साहब है, ये अक्सर हदीस बयान करते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। कोई बात भी करें तो ये नियत की बात करते हैं। तो नियत ऐसी चीज है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पीर अली का जिक्र हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पीर अली फरमाते हैं, जैसे खुद गुस्ल करते हो, कभी कभी अपनी नियत को भी गुस्ल दे लिया। सुभान अल्लाह। तो जब पूछा गया फौलाका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। ऐ मेरे बंदे, तू क्या सवाल करता है मुझ पर कि मुझे एक के बदले 10 नेकियां मिलेंगी, या एक के बदले 70 मिलेंगी, या एक के बदले 700 मिलेंगी, या एक के बदले 20 लाख मिलेंगी, या एक के बदले। अल्लाह मियाँ तो फरमाता है मैं हिसाब नहीं करूंगा। अल्लाह मियाँ कुछ हमें भी तो बता दे, हमें भी सुकून मिल जाए, ताकि तेरे नबी की गुलामी करते हुए हमें मजा आए, तेरे महबूब की नौकरी करते हुए हमें भी सुकून आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं, सुन लो, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं अल्लाह ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हारी समझ में अगर कोई बात नहीं आई तो फिर अब समझ लो, तुम जिंदगी में जितने गुनाह किए, जितनी खताएं की, जितने आपने खसारे में रहे, सारी जिंदगी के गुनाह अपनी झोली में डाल कर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे महबूब का मुझे वास्ता दो तो मैं माफ नहीं करूंगा। माफ डर गए हो? अजीब बात करने लगा हूँ, समझो है। जी जी जी। चोरी में सारे गुनाह डाल कर आ जाओ, मैं माफ नहीं करूंगा। अल्लाह कहाँ उठे? अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि एक के बदले 10, एक के बदले 70, एक के बदले 700, एक के बदले 20 लाख, एक के बदले बगैर हिसाब किताब। अल्लाह ये क्या तूने कर दिया? क्या हुक्म दिया? फरमाया तुमने मेरे महबूब का वास्ता दिया है, मैं तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करता। या अल्लाह क्यों? फरमाया गुनाहों को नेकियों में बदल दो। जितने गुनाह लेकर आए हो मैंने सबको नेकियां बना डाला। ये 19वां पारा है, ये 19वां अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का
میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، توجہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تم نے محمد کا واسطہ دیا، کملی والے کا واسطہ دیا، کملی والے کی اتباع کی، میرے محبوب کی غلامی کی ہے، اس لیے میں چھوڑو نیکیوں کا کیا بدلہ ہے، میں یہ کروں گا کہ جتنے گناہ لے کر آئے ہو ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا ڈالو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے نیت پر، یہ ہے جیسی جیسی نیت مضبوط ہوگی، جیسی نیت خالص ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کہ بغداد میں، توجہ ہے میرے پیارے، سن رہے ہو؟ بغداد میں ایک اللہ کا بندہ آیا، تو کسی لوگوں نے سنا کہ آیا ہے، تو سن کر وہ آئے، جیسے آپ لوگ آئے ہیں، اللہ نے آپ کو پسند کیا۔ ایک آدمی جو تھا نا، وہ اس نیت سے آیا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اس نیت سے آیا، اور چوک میں کھڑا ہے، ابھی پتہ نہیں کہ محفل کہاں ہے، اس نے کہاں بولنا ہے، کہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں تھا، کھڑا ہے انتظار میں کہ کوئی آنے والا آئے تو مجھے بتائے تاکہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اوپر سے ایک اور آدمی آ گیا، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ پاک میرے مال میں، میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ تو اس نے کہا بھائی کہ میں کیسے کھڑے ہوں؟ اس نے کہا جی میں تو سنا کہ اللہ کا بندہ آیا ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی راستہ بتا دے۔ اس نے کہا جانا تو میں نے بھی ہے لیکن راستے کا پتہ مجھے بھی نہیں۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو ایک بچہ آیا جو 13-14 سال کی عمر کا تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ بھائی کیسے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی کوئی اللہ کا پیارا آیا ہے، ان کی محفل میں ہم نے پہنچنا ہے۔ اس نے کہا جانا تو میں نے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو راستے کا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ تو اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ پاک مجھے ایسا علم عطا فرما تاکہ پوری دنیا میں پھیلا دوں، پورے دنیا میں جو گمراہ ہیں وہ راہ پر آ جائیں، جو بھولے ہوئے ہیں وہ سنبھل جائیں، جو گناہ گار ہیں وہ توبہ کر لیں، جو بھوکے ہیں وہ رٹ جائیں، جو پیاسے ہیں ان کی پیاس بجھ جائے، مجھے ایسا علم عطا فرما۔ اس کی نیت یہ تھی۔ تو یہ وہاں گئے تو وہاں کیا ہوا؟ جس کے دل میں سوال تھا تو اللہ والے نے کہا کہ کچھ لوگ محفل میں ایسے آئے ہیں جو دلوں میں سوال لے کر آئے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، ہم ایسا سوال کریں گے۔ بھائی ایسی نیت کا کیا فائدہ؟ اور دوسرا آیا مال کی برکت کے لیے، فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اور جو آیا ہے بچہ جوان ہے 13-14 سال کا، وہ آیا ہے یہ نیت لے کر کہ اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما کہ پوری دنیا میں میرا نام گونجنے لگے اور ہدایت کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ یہ کون تھا؟ یہ بچہ کون تھا؟ یہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، میرا غوث تھا۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ میرے پیارے، یہ نیت پر انحصار ہے، جیسے نیت ہوتی ہے ویسا مل جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ابھی ایک چھوٹی سی بات، بہت کام کی بات ہے، توجہ کرنا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات اور ہے کہ اللہ کے محبوب خاتم المعصومین، خاتم النبیین، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے، توجہ کرنا ذرا، مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی، توجہ ہے نا، جو مجھ پر درود پڑھے تو نورانی رومالوں میں لپیٹ کر فرشتے میری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج میں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، وقت کم ہے، لیکن یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ سبحان اللہ کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن جو تیرے اور میرے غوث نے بتایا وہ بتا دوں۔ غنیت الطالبین کتاب کا نام ہے،
शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौस पाक उसमें फरमाते हैं कि जो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है, सुबहान अल्लाह, क्या कहता है? सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि मेरा अल्लाह मजबूरियों से पाक है, मेरा अल्लाह कमजोरियों से पाक है, जो चाहे वो कर सकता है। तो जिसने ये गवाही दी कि मेरा अल्लाह पाक है, मजबूरियों से पाक है, और मेरा अल्लाह कमजोरियों से पाक है, मेरा अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जिसने ये कहा तो उसकी सुभान अल्लाह कहने से आप लोगों ने भी सुना, मैंने भी आज तक सुना कि एक दरख्त लग जाता है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी प्यारी सरकार, मेरे लाजपाल फरमाते हैं कि जन्नत में वाकई ही दरख्त लगता है, लेकिन उस दरख्त के बारे में जो कुछ मैंने हासिल किया अपने बड़ों से, वो मैं अपनी किताब में लिखता हूँ। उन्होंने क्या लिखा? वो फरमाते हैं कि उस दरख्त का 10,000 टहना है, और एक टहने पर 10,000 शहर है, और एक शहर में 10,000 महल है, और एक महल में 10,000 कमरे हैं, और हर कमरे में हुरो गिलमान हैं, और जन्नत के बागात हैं। ये सब कुछ है, वो एक मरतबा कहने से इतना बड़ा दरख्त लग जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया जो मेरी ज़ात मुकद्दस पर दरूद पढ़ता है, नूरानी रुमालों में इसे लपेट कर मेरी खिदमत में पेश कर दिया करते हैं। और फरमाया कि जो मेरी ज़ात पर दरूद पढ़ता है, मेरी मज़ार मुकद्दस पर, मेरी कब्र अतहर और अनवर पर अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया, जो फरिश्ता दुनिया भर के दरूद सुनता है। कोई पाकिस्तान में बैठ कर पढ़े, कोई इंडिया में दरूद बैठ कर पढ़े, कोई बरतानिया में, सऊदीयतुल अरबिया में पढ़े, कोई जमीन पे पढ़े, कोई आसमानों पे बैठ कर पढ़े, जहाँ भी पढ़े वो फरिश्ता वो दरूद सुनकर मेरी खिदमत में पेश कर देता है। तीसरी मर्तबा फरमाया कि जो मेरी ज़ात मुकद्दस पर दरूद पढ़ता है, मैं मोहम्मद खुद सुना करता हूँ। आप लोगों ने गौर नहीं किया कि एक आदमी सुबह बात करे और जोहर के वक्त बात करे और मगरिब के वक्त बात और करे, तो हम कहते यार कमाल है, सुबह तूने यूं कहा, जोर के वक्त ये कहा, असर के वक्त वो कहा, मगरिब के वक्त फलां बात कर डाली। ये कोई बात है? कम से कम बात तो एक होनी चाहिए। तो ये तो कमली वाला है। ये तो फरमा रहे हैं कि नूरानी रुमालों में लपेट कर फरिश्ते मेरी खिदमत में पेश करते हैं। एक बात नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दूसरी मर्तबा फरमाया कि कब्र मुबारक पर एक फरिश्ता मुकर्रर है, जो जमीन व आसमानों के दरूद मेरी खिदमत में पेश करता है, और करता भी ऐसे है कि नईम साहब ने दरूद पढ़ा, और नईम साहब के बुजुर्गों का नाम क्या? वालिद साहब मुनव्वर से। तो फरिश्ता कहता या रसूल अल्लाह, नईम साहब ने दरूद पढ़ा है जो मुनव्वर हुसैन का बेटा है। दरूद तो पढ़ा नईम साहब ने, नाम मुनव्वर हुसैन का रोशन हुआ, बाप का नाम भी लिया गया, बाप तक जानता रहे, और कहा देखो कि मोहम्मद का नौकर हो, वो जमीनों में कोई दरूद पढ़े, आसमानों में पढ़े, दरियाओं में पढ़े, कोने में बैठकर पढ़े, ज़ेरे जमीन तय खानों में बैठकर पढ़े, यहाँ कहीं पढ़ेगा वो दरूद मेरे आँख पहुँचाता है। तो नौकर में इतनी ताकत है, आका में कितनी होगी? नौकर में इतनी ताकत है
आका में कितनी ताकत होगी जो जमीन व आसमान के दरूद सुनकर पढ़ने वाले और उसके बाप का नाम भी लेता है, उसके बाप को भी जानता है। और यारो समझो तो सही, दरूद पढ़ने वाला उसको तो जानता ही है, उसके बाप को भी जानता है, तो जो आका है वो हमें नहीं जानता, वो हमारे हाल से वाकिफ नहीं है, हमारे दुखों से वाकिफ नहीं है, हमारी तकलीफों से वाकिफ नहीं है। वो तो वो है। जरा तवज्जो कर, सूरह तौबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब तेरे बारे में तेरी उम्मत से एक बात करने लगा, तेरे बारे में तेरी उम्मत से, तेरे गुलामों से एक बात करनी चाहता हूँ। इलाहुल आलमीन क्या फरमाते हैं? फरमाया मैं तेरी उम्मत को तेरी जुबान से भी कहलवा सकता था, मगर मैं खुद तेरी उम्मत को तेरा गवाह बनकर ये कहना चाहता हूँ जिसका गवाह अल्लाह हो। मैं तेरी उम्मत को तेरा गवाह बनकर कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें तकलीफ आती है, रिज़्क़ के मामले में आ जाए, बीमारी के मामला में आ जाए, वो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ तुम्हारे पाक मोहम्मद को होती है। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह गवाह बनकर अपने महबूब की उम्मत को समझा रहा है कि देखो, जिस पैगंबर का तुम लोगों ने कलमा पढ़ा है, तुम्हें जितनी तकलीफ होती है उससे कई गुना ज्यादा मेरे मोहम्मद को होती है। तुम तो घरों में बैठे हो, बाजारों में बैठे हो, रो रहे हो कि हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। क्या जानते नहीं हो कि जिसके गुलामों में, जिसके नौकरों में इतनी पावर हो कि जमीन व आसमान के दरूद पढ़ने वालों के नाम जानता हो, उनके बाप को भी जानता हो, उस आका का क्या हाल होगा? अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, तकलीफ तुम्हें जो हो रही है, रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, परेशान हो, तुमसे ज्यादा तकलीफ उस मोहम्मद को ही हो रही है, कमली वाले को हो रही है जिसका तुमने कलमा पढ़ रखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और फरमाया, जो दरूद नूरानी रुमालों में लपेटा जाता है ना, वो जो दरूद पढ़ते हैं और गिनती करते रहते हैं कि मैंने आज 300 बार पढ़ा, 400 बार पढ़ा, तो उनका दरूद जो है नूरानी रुमालों में लपेट कर पेश किया जाता है। जो थोड़ा सा इश्क मस्ती में आ जाते हैं, मोहब्बत में दरूद पढ़ते हैं, तो वो फरिश्ता जो है वो बारगाह मुस्तफा में पहुंचा देता है। जो इश्क में डूब कर पढ़ता है उसका दरूद मोहम्मद खुद सुनते हैं। ये नियत पर बात है। फिर तारिक साहब, ये सारी बात नियत पर है। जैसे तुम्हारी नियत मुखलस होगी उतना ही अजर बढ़ता चला जाएगा, उतना रुतबा मकाम बढ़ता चला जाएगा। तो आज हमने ये फैसला करना है कि आज हम कोशिश करेंगे कि अपने ही दिल में एक हदीस बयान करता हूँ कि आज के दौर में ऐसा है, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जो तौबा करता था ना, वो अल्लाह के बंदे की मजलिस में खड़ा हो जाता था कि जी मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ, चोरी से तौबा करता हूँ, हेरा फेरा से तौबा करता हूँ, नाप तोल जो है उसमें गड़बड़ी पैदा करने से तौबा करता हूँ। तो लोग जो थे वो मुबारकबाद पेश करते थे। आज के दौर में मजाक उड़ाया जाता है, लिहाजा आज के दौर में दिल ही
دل میں بیٹھے بٹھائے جو کوئی جہاں کہیں بیٹھا ہے دل میں توبہ کر لے کہ اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں اس مجلس میں ایک فقیر آیا ہوا بیچارہ، وہ بیچارہ جو ہے تیرے نبی کا ذکر کر رہا ہے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا تو جو دل ہی دل میں کوئی توبہ کرے گا تو عرش سجایا جائے گا، جنت سجائی جائے گی، دوزخ کے دروازے بند کر لیے جائیں گے اور آسمانوں پر چراغاں ہوگا، روشنی ہوگی، تو فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین میرے مالک یہ تو بتا کہ اتنا انتظام تو نے اس دن کیا تھا جب تیرا محبوب معراج پر آیا تھا، کیا آج بھی تیرا محبوب آ رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرا محبوب تو نہیں آ رہا، لیکن میرے محبوب میرے کملی والے میرے محمد کے ایک نوکر نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں۔ میرے پیارو دل ہی دل میں توبہ کر لو، اللہ پاک اتنا اجر فرمائیں گے عطا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر میں بیان کروں تو الحمدللہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے، مگر مجھے احساس ہے کہ بات اتنی کرو جتنی لوگوں کے دلوں میں رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی لمبی بات ہو کہ اگلی سنتے جائیں پیچھے والی بھول جائے۔ اس لیے میں دعا کرنے سے پہلے ایک گزارش کرتا ہوں کہ سبھی لوگ جہاں کہیں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کریں اور صرف چند منٹ کے لیے اللہ کا ذکر پہلے بھی آپ لوگوں نے کیا ہے۔ جب میری حاضری ہوئی میں آپ لوگوں کے لیے آپ ذکر کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، لیکن دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جو تیرا نام بلند کر رہے ہیں، اے اللہ قیامت کا دن ہو تم ان کو اتنا بلند کر دے کہ ان کے چہرے نور سے ایسے چمک جائیں کہ میدان محشر میں سارا اندھیرا ختم ہو جائے۔ اب بھی تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے جیسے جیسے میں کہوں ویسے آپ لوگوں نے کہنا ہے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ انداز میں پڑھیں کہ دل کی حویلی میں کوئی نہ رہے، صرف محبوب ہو یا محبوب کا رب ہو، ایسے انداز میں پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ حویلی بابے با کر دی بیچارے جمالو آ کر دی، کوئی غیر نہیں رہنے دینا، نکال دو آج، ختم کر دو اس کو، صرف وہی رہے جس کا حق ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، مست ہو جاؤ مست ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ، ایک وحید حسن صاحب اور ایک محمد خان، ان کے لیے بھی دعا ہے، اور پہلے بھی دعا کی، اب بھی کر رہا ہوں کہ جتنے مجلس میں حاضر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو مجلس میں نہیں بیٹھے تو کم از کم آواز ان تک پہنچ رہی ہے، یا جو آنے کی طلب رکھتے تھے، یا اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اللہ رزق میں برکت ڈال دے،
الہ العالمین جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں یہ اللہ ان کو پسند فرما دے، ان کے چہرے چاند سے زیادہ تیرے محمد کے نور سے قیامت کے روز چمکیں، پتہ چل جائے کہ کملی والے کے غلام آ گئے۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے کیونکہ زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ سر حشر کہیں گے یوں میرے آقا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ اے اللہ ہم فقیروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم غریبوں پہ رحم فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ اے اللہ جو لنگر پانی تقسیم کیا جائے دعا کے بعد جو کھائے اس کے لیے شفا بنا دے۔ میاں نعیم صاحب کے کاروبار میں جو ہے برکت ڈال دے۔ الہ العالمین جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے پیارے محبوب رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اے الہ العالمین یا اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دے۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا مسبب الاسباب، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین ہم فقیروں کی عاجزی کو قبول فرما۔ میں عاجز مسکین نمانا منگتا تیرے دردا تے تیریاں بے پروائیاں کولوں، مولا تیرا بندہ ہر دم ڈردا، بڑیاں مہراں والیاں سائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ اللہ دے دربار فضل دے بڑے بڑے دروازے، اللہ جس نو چاہے اپنی رحمت نال نوازے۔ اللہ کملی والے کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وابنائه وبناته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اسلام پڑھ مل کے سارے اسلام پڑھیں۔ کھڑے ہو کر پڑھو۔ مصطفیٰ چاہے شمع بز میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ یا نعیم بیٹے نے سب کچھ اپنی اور جس نیت سے کیا گیا ہے، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کی نیت ہوتی ہے، اچھے صدقے سے جو کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ آمین۔ پاک پر جو بابا سرکار نے جیسے فرمایا کہ جو مریض ہے ان کے لیے بھی شفا کی شفائے کاملہ کی دعا ہے، اور جو مقروض ہے بے روزگار ہے ان کے لیے بھی دعا ہے۔ اپنے محبوب آقا دو جہاں جن کا نام لے رہے ہیں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پر ساری دعائیں قبول فرما کے ان کے لیے بھی رحمتیں فرما، ان کے لیے بھی رحمتیں فرما۔ رب جعلنی من ورثات جنت النعیم، رب جعلنی من ورثات جنت النعیم، رب جعلنی من ورثات جنت النعیم۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزینت فرشه افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وشفیعنا حبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم وعلى آلہ وآصحابہ اہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین